عزیز طلبہ اور قابل صد احترام تمام دینی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اس جامعہ عربیہ تعلیم الدین کو، اس کے منیجر، سیکریٹری، اراکین، صدر المدرسین، شیخ الحدیث اور دیگر تمام اساتذہ کو اور طلباء کو میں صد مبارکبادی کا مستحق سمجھتا ہوں، اور ہماری طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے اللہ پاک ان سب کو بہترین جزا اور صلہ عطا کریں کہ انہوں نے یہ مبارک مجلس اور یہ مبارک جلسہ منعقد کیا، اس کا انتظام کیا اور ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم ایک ہی مجلس میں قرآن کریم حفظ کرنے والے، ایک ہی نشست میں پورا قرآن سنا دینے والے طلباء کی تلاوت بھی سنیں اور قرآن کریم کو اس کے حروف کے مخارج اور تمام صفات کی رعایت کے ساتھ حدر پڑھنے والے طلباء کا لحن داؤدی میں قرآن پاک بھی سنیں، اور اخیر میں ایک پربہار اور پرسوز ترانہ بھی سنیں، اور ساتھ ساتھ ختامہ مسک کے طور پہ صحیح البخاری کی آخری باب اور آخری حدیث کی قراءت بھی سنیں۔ یہ ساری سعادتیں ایک مجلس میں ہمیں جن حضرات نے فراہم کی ہیں، ہم سب ان کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطاب میں اور ختم بخاری کے محفل میں، جس میں دور حدیث کے طلباء بھی ہوتے ہیں، دوسرے ابتدائی درجات کے طلباء بھی ہوتے ہیں، اور عام مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اس خطاب میں کچھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ مخاطبین ہر طرح کے ہیں، اس لیے بات کچھ خاص سی بھی ہوگی، بہت سے عام سی بھی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت شریفہ یہ ہے کہ جب اپنی کتاب میں کوئی بڑا عنوان، جسے کتاب کہا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹا عنوان جسے باب کہا جاتا ہے، وہ کوئی کتاب یا باب جب شروع کرتے ہیں تو اس باب سے متعلق اگر کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے، اسی آیت کریمہ کو عنوان میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس باب سے متعلق احادیث کو وہ ذکر کرتے ہیں، لاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ
کہ بعد میں آنے والی تمام احادیث، چاہے وہ خبر مشہور ہو، خبر عزیز ہو یا خبر آحاد، خبر غریب ہو، یہ ساری احادیث یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک کتاب مبین آئی ہے اور ایک نور عظیم آیا ہے۔ یہ نور عظیم، یہ نور کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنن اور آپ کی پوری زندگی جو کتب حدیث میں محفوظ ہیں، یہی نور ہے۔ اور اسی احادیث کی روشنی میں قرآن کو اگر دیکھا جائے گا تو قرآن کتاب مبین ہے، اس میں ہدایت کی ساری باتیں واضح طور پہ دکھائی دے گی۔ اور اس نور سے کو ہٹا کر کے اپنی عقل کے بل بوتے پہ، اپنی خرد کے بل بوتے پہ اس کتاب کو اگر کوئی دیکھنا چاہے گا تو دیکھے گا نہیں، اور دیکھے گا تو الٹا سیدھا دیکھے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو مبین، اسی قرآن کریم مبین ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں مبین ہے۔ وہ احادیث سے ہٹ کر، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، آپ کے افعال، اقوال، تقریرات سے ہٹ کر اگر قرآن کریم سمجھنا کوئی چاہے تو محالست جنونست جنون۔ دوسری بات یہ سمجھا دوں، عرض کروں کہ کسی بھی چیز کی، یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے کتاب مبین بھی کہا ہے۔ جب کتاب مبین کہا ہے تو اس کی ہر بات کو بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے، ہر کس و ناقص کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی کتاب مبین ہیں وہ، لیکن اندھیرے میں کوئی بھی کتاب مبین کھول لو گے اور کتنوں ہی بڑے بڑے حروف میں وہ کتاب لکھی ہے تو وہ کتاب دکھائی نہیں دے گی اندھیرے میں۔ کسی بھی کتاب کو دیکھنے کے لیے اجالا ضروری ہے، اور دو اجالا ہونا چاہیے، ایک آنکھ کے اندر بینائی بھی ہونی چاہیے اور ایک خارج میں روشنی بھی ہونا چاہیے۔ ایک اندرونی روشنی ہونی چاہیے تب وہ کتاب دکھائی دے گی، ایک بیرونی روشنی بھی ہونی چاہیے تب وہ کتاب دکھائی دے گی۔ قرآن کریم کے لیے بیرونی روشنی کیا ہے؟ احادیث ہے۔ قرآن کریم کے لیے جس میں قرآن کریم کو دیکھا جائے اس کے لیے بیرونی روشنی احادیث کریمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، آپ کی پوری سیرت یہ نور ہے۔ اس نور میں قرآن کریم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نور سے ہٹ کر اگر قرآن کریم کو دیکھنا چاہے تو پورا قرآن کیا، قرآن کریم کا ایک لفظ بھی، پہلا صفحہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یقیمون الصلاۃ پہلے ہی صفحے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا پروفیسر جس نے عربی پڑھ رکھا ہے، یونیورسٹی پڑھ رکھا ہے اور بڑی بڑی ڈکشنریاں اس کے سامنے کھلی ہوں، تو اسے کہا جائے کہ اس میں سے دیکھ کے بتا دے کہ نماز کس کا نام ہے، تو آپ کہتے ہیں فلاں کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم تک جو افعال ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے الصلاۃ، اور یہ معنی کہیں نہیں ملے گا، حدیث میں تو ملے گا کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز کوئی بانس تو ہے نہیں کہ آدمی اس کو کھڑا کر دے۔ اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اب لغت کے 1000 کتابوں میں تلاش کر لو نہیں ملے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا
کہ اقامت صلاۃ میں تکبیر تحریمہ کے پہلے ہر طرح کی ظاہری باطنی گناہوں سے اور اسی طرح گندگیوں سے طاہر ہو کو، صاف ستھرا ہو کو، کپڑا اگر ناپاک ہے پاک کرو، پاک کپڑا پہنو، جگہ صاف کرو، اسی طرح سے اگر بے وضو ہو تو وضو کرو، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرو، پھر استقبال قبلہ کرو، پھر نماز کی نیت کرو، پھر کہو اللہ اکبر۔ کون سمجھائے گا اقامت صلاۃ میں یہ بھی داخل ہے؟ کون سی لغت بتا دے گی؟ اس کو حدیث ہی بتا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے اسی لیے ہے تاکہ ان کی روشنی میں قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ اور میں نے بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اندرونی روشنی بھی چاہیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ انسان کا ایمان ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر ایمان ہے تو قرآن کو احادیث کی روشنی میں دیکھو، سمجھ میں آئے گا۔ تقویٰ ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے، پاکیزگی ہے، ان سب کے ساتھ اگر قرآن کو دیکھا جائے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ پاک ایسا بھی ہے کہ آدمی جب قرآن پہ عمل کرے، ایمان لے آئے، اس کے محرمات سے بچے، اس کے واجبات کو ادا کرے، تو اللہ پاک وہ علم بھی اسے عطا کر دیتے ہیں دوسرے مدرسے میں نہیں سیکھا ہے۔ بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے جس طرح ہر چیز کے دیکھنے کے لیے دو بینائیاں، دو روشنی ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی دو روشنی ضروری ہے۔ ایک خارجی روشنی جس کا نام احادیث ہے، ایک داخلی روشنی جس کا نام ایمان و تقویٰ ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، اندرون روشنی، وہ قرآن کی روشنی میں احادیث کو دیکھے گا، قرآن کو دیکھے گا، احادیث کو روشنی میں قرآن کو دیکھا گا تو قرآن اس کو صحیح طور پر دکھائی دے گا، سمجھ میں آئے گا۔ اور ان دونوں روشنیوں سے ہٹ کر اگر قرآن کوئی دیکھنا چاہے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ راہ سے بھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ دوسری چیز میں یہ بات ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ باب کا جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو وہ آیت کریمہ کو عنوان بناتے ہیں، اسی کو روشنی میں، اسی کے ضمن میں احادیث کو ذکر کرتے ہیں، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ قرآن کو احادیث کے روشنی ہی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے شروع سے لے کر اب تک کتاب الایمان فلاں فلاں یہ سب تھا کہ ان روشنیوں میں ایمان ہے، اعتصام بالکتاب ہے، اعتصام بالسنہ ہے، توحید ہے، یہ ساری اندرونی روشنیاں ہیں۔ ان روشنیوں کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ احادیث کے واضح، احادیث کے ذخیرہ احادیث پہ نظر ہونا بھی ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اور اسی کو روشنی میں قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا، اور ایمان کے اندر ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، اور صلاحیت کے ساتھ صلاح بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے، اس میں باری تعالیٰ کا یہ آیت کریمہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اس لیے رکھیں گے تاکہ انسانوں کے لیے جو اللہ پاک کا آخری فیصلہ، یہ جنتی ہے، جنت کے فلاں درجے میں ہے، فلاں درجے میں ہے، فلاں درجے میں ہے، فلاں درجے میں، دو چیزیں، یہ جنتی ہیں اور جنت کے لامحدود مراتب میں سے فلاں مرتبہ میں، فلاں درجے میں ہے۔ یہ جہنم ہے اور جہنم کے درکات میں سے، مراتب میں سے فلاں مرتبے کے لائق ہے۔ یہ اللہ پاک قیامت میں یہ دونوں فیصلہ کریں گے، جنت کا بھی اور درجہ جنت کا بھی، جہنم کا بھی اور درجہ جہنم کا، دونوں کا فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ اور اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو جس کے لیے وہ کر رہے ہیں ایسے طور پہ وہ کام کرتے ہیں تو اسے اطمینان ہو جائے
اور یہی ہونا ہی چاہیے، یہی ہونا ہی چاہیے۔ فلاں کے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا تو جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا وہ بھی یقین کر لے، اور سارے اہل محشر یقین کر لے کہ نہیں اسے جنتی ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اس کے جہنمی ہونے کا وہ بھی یقین کر لے کہ میں تو اسی لائق تھا، میں تو اسی لائق تھا، اور سارے اہل معاشر سارے انسان بیک زبان گواہی دے کہ یہ اسی کے لائق تھا۔ تو اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی دلائل فراہم کر دیتے ہیں کہ جو بھی آنکھ اور دل کھول کر ان دلائل کو دیکھے گا اسے یقین آ جائے گا کہ یہی ہونا ہی چاہیے تھا۔ اللہ پاک کہتے ہیں حالانکہ اللہ کی ذات سب کی مالک ہے، سب کی خالق ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ لا یسأل وہم یسألون، اللہ اپنے کسی فعل کے بارے میں کوئی اسے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے ماں سوا جتنے مخلوقات ہیں ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سائل المسئول اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے اس کے کسی فعل کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی اللہ پاک جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ایسے واضح طور پہ کرتے ہیں کہ جس کے لیے فیصلہ کیا گیا وہ بھی جان لے، یقین کر لے کہ یہی ہونا ہی چاہیے تھا۔ مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اللہ پاک دنیا میں اچھے کاموں کے خوش انجامی کو بتانے کے لیے، برے کاموں کے بد انجامی کو بتانے کے لیے اللہ نے ہزاروں لاکھوں نبی بھیجے ہیں۔ کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب کسی کے جہنمی ہونے کا، کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرے تو کسی انسان کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک اسی لیے تاکہ جس کے لیے جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا دل بھی گواہی دے، اور دل نہیں ہاتھ پیر بھی گواہی دے، ہاتھ پیر بھی گواہی دے۔ جس زمین پہ رہ کر اس نے عمل کیا ہے وہ زمین بھی گواہی دے، جس فضا میں رہ کر اس نے عمل کیا وہ فضا بھی گواہی دے، اور وہاں انصاف کے ترازو ہم رکھ دیں گے اور تم اس میں ہم اعمال کو تول دیں گے۔ تولنے کے بعد تم خود جان لو کہ یہ کہاں کا لائق، کس سے لائق تھا۔ وہ بھی مطمئن ہو جائے گا کہ نہیں میرے لیے اس جہنم کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جو جنتی ہونے کا فیصلہ کرے جس کے لیے کیا جائے اس کو یقین ہو جائے کہ بفضل خدا بندی اللہ نے ہمیں یہ جنت عطا کر دی اپنے فضل سے، کرم سے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بات لمبی نہیں کرنی ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد وہاں کے شان و شوکت کو، وہاں کی خوبیاں رعنائیوں کے، وہاں کی خوبصورتی اور زیبائیوں کو دیکھیں گے، نعمتیں بے بہا لازوال نعمتوں کو دیکھیں گے تو قال الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے دنیا میں ہمیں راہ نہ دکھائی ہوتی، سیدھی راہ صراط مستقیم نہ دکھائی ہوتی تو ہم یہاں جنت میں نہ پہنچ پاتے۔ اللہ پاک کہیں گے ادھر سے، اللہ پاک کہیں گے تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہیں جو دی گئی ہے، جس کے تمہیں مالک بنایا گیا ہے، دنیا میں تم نے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار تھے، جنت کے مستحق تھے، تمہارے عمل صالح اور ایمان کی بنا پر یہ جنت دی گئی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ پاک کی حوصلہ افزائی ہے کہ نہیں میرا فضل یقیناً شامل حال ہے، میرے فضل کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن میرے فضل کے ساتھ ساتھ میرے فضل کو کھینچنے والی چیز تمہارا اپنا ذاتی عمل تھا، تمہارے عمل اختیاری کی بنا پر، ذاتی عمل کی بنا پر میری فضل تمہاری طرف متوجہ ہوئی اور فضل کی وجہ سے تم جنت میں گئے۔ تو بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو برسر خلائق دکھاتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس، جس کے پاس عقل بینا ہے، عقل
عقل رسا ہے، ہر ایک کے پاس جو عقل سوچنے سمجھنے کی قوت ہے وہ دیکھ لے کہ اللہ پاک نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل برحق ہے، ورنہ اللہ پاک کو لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے اور ہر انسان کا اچھا برا عمل اس میں تولا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا صلہ اسے مل کر رہے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر ریت پہ گرد و غبار اڑتے ہوئے گرد و غبار کے بقدر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو قیامت میں وہ بھی دیکھ لے گا، اور اگر اس نے کوئی بدی کی ہے، برائی کی ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔ کب؟ جب وہ تولا جائے گا، اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے امام بخاری کے پہلے یا امام بخاری کے زمانے میں جنہیں معتزلہ کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمل نہیں تولا جائے گا، بس اتنا ہوگا کہ انصاف ضرور ہوگا، لیکن کہاں ترازو، کہاں عمل تو دنیا میں کیا تھا، ختم ہو گیا، وہ تولا نہیں جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ جب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ترازو رکھیں گے، تو اس کو اللہ پاک کے اس قول کو حدیث ہی کو روشنی میں کیوں نہیں تولتے، حدیث ہی کو روشنی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جو حدیث نور ہے، کتاب کو کھولنے کے لیے آئی ہے، اسی حدیث کے روشنی میں اس آیت کریمہ کو بھی دیکھو کیا معنی دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور سے فرما دیا ہے کہ انسان کے منہ سے جو بول نکلتے ہیں، جو کلمے نکلتے ہیں، وہ بھی تولے جائیں گے، یہ کلمتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں کیا؟ انسان کا عمل ہی تو ہے، انسان کا قول ہی تو ہے۔ جب زبان کا عمل تولا جائے گا تو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سارے اعضاء، دل، دماغ، سب کے عمل کیا تولے جائیں گے۔ آگے اہل سنت والجماعت کی ایک رائے یہ ہے، 3 رائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اصحاب عمل تولے جائیں گے۔ کیا کہا؟ اصحاب عمل تولے جائیں گے، جو عاملین ہیں، عمل کرنے والے ہیں، انہیں تولا جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جس پرچی میں نامہ اعمال میں عمل لکھا ہوگا وہ نامہ عمل تولا جائے گا۔ یہ 2 رائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عاملین تولے جائیں گے، کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، نامہ عمل تولا جائے گا۔ ہر ایک نے اپنی دلیل دیا ہے، لمبی بات ہے، ہر ایک نے دلیل دیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ صاحب عمل تولے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک پیڑ پہ چڑھ رہے تھے، ان کی ٹانگیں دکھائی دینے لگی، بہت ناٹے پتلے تھے، دبلے پتلے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر لوگ ہنس پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پتلی پتلی ہلکی ہلکی ٹانگوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، یہ ٹانگیں قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود صاحب عمل ہے، عاملین ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عامل تولا جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نام عمل تولا جائے گا، وہ حدیث بطاقہ کو دلیل بناتے ہیں، سنی سنائی آپ کی حدیث ہے، اس میں ایک پرچی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، شہادت وحدانیت، شہادت توحید لکھی ہوئی تھی، اس کو پورا تولا جائے گا تو برے اعمال کے دفتر پہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نام اعمال تولا جائے گا۔ امام بخاری پھر فرماتے ہیں کہ اس اہل سنت کے جماعت کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو بھی حدیثی کو روشنی میں حل کرو نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں، اور دونوں کلمے نہ نام عمل ہیں اور نہ عامل ہیں، عامل بھی نہیں ہیں اور وہ پرچی بھی نہیں ہے جس میں عمل لکھا گیا، یہ تو صرف عمل ہے، یہ تو صرف عمل ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ 2 کلمے، 2 بول جو زبان سے نکل رہے ہیں، یہ بول جو انسان کے عمل ہے، یہ میزان میں بھاری ہے، تو عمل اصلاً تولا جائے گا، عمل ہی کی وجہ سے
عمل کرنے والے کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا، اور عمل ہی کی وجہ سے نام عمل کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا۔ عمل میں اگر وزن نہیں ہے تو نام عمل میں بھی وزن نہیں ہوگا، اور عمل میں وزن نہیں ہے تو عمل کرنے والے میں بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو بالذات وزن ہے عمل کے اندر، اور نام عمل میں یا انسانوں میں بالعرض وزن ہے، فی نفسی کوئی وزن قیامت میں نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات عرض کروں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، یہ امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور تفسیر کے باب میں ان کی رائے کو اہم مانا جاتا ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا انہوں نے کہ لفظ قصے کے مناسب، رومی زبان میں ایک لفظ ہے قسطاس، اس کے معنی بھی عدل، یعنی عدل قائم کرنے والا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، انصاف قائم کرنے والے ترازو سے، تو اعتدال قائم کر دے، عدل قائم کر دے، اس کے ذریعے ان کے اعمال کو تول دے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر آگے جو کہا گیا یقال القسط مصدر المقسط، اس کا یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں علم نحو و صرف یہ ابھی تدوین کے دور سے گزر رہے تھے، مدون ہو کر آخری شکل میں ابھی آئے نہیں تھے۔ ہمارے پاس تو مدون ہو کر جمع ہو کر آخری شکل میں آئے ہیں، کلیئر شکل میں، لیکن وہ زمانہ تدوین کا تھا، ابھی مدون ہو کر آخری شکل میں نہیں آئے تھے۔ تو اس زمانے میں اپنی بات کو کہنے کے لیے اس زمانے کی اصطلاحیں جو استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، اس کو قریب کرنے کے لیے امام بخاری نے کہا کہ قسط یقسط قسطا و قسط یقسط قسطا، دو استعمال ہوتا ہے مجرد کا، قسط یقسط قسطا اور قسط یقسط قسطا۔ یہ قسطن جب مصدر ذکر کرتے ہیں تو اس سے عام طور پہ مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی کے واجب حصے کو مار لینا، کسی کے واجب حصے کو مار لینا، دبا لینا۔ اس کا 50 روپیہ بنتا تھا، تم نے 1 پیسہ بھی نہیں دیا، یا 25 ہی روپیہ دیا، تو اسے کہے گا قسط یقسط قسطا، کسی کا حق مار لینا۔ اور اگر کسی کا حق 50 روپیہ بنتا تھا، پورا 50 روپیہ دے دیا، تو اس کے لیے عربی عام تعبیر ہے قسط یقسط قسطا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجرد تو دونوں میں معنی میں آتا ہے، قسطا مصدر ہو تو اس معنی میں آ جائے گا، اور قسط مصدر ہو تو اس معنی میں آ جائے گا، لیکن اسی کا جو باب افعال ہے اقسط یقسط اقساطا، یہ عموماً اور ہمیشہ بلکہ انصاف ہی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں لفظ قسط کو یہ سمجھو کہ مقسط کے مصدر اقساط کے معنی میں ہے، قسط یقسط قسطا کے مصدر میں نہیں، کے معنی میں نہیں ہے، جو عدل کے معنی کے بجائے چور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے حدیث شریف ہے، حدیث شریف یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے یہ کافیہ اور ہدایت النحو والا نہیں، ہر جملہ مفیدہ کو کلمہ کہا جائے گا۔ یہاں کلمہ سے مراد جملہ، کلام مفید، 2 جملے ایسے ہیں جو الرحمن کو پسند ہیں، رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے حبیبتان الی اللہ کہنے کے بجائے یہ کہا کہ حبیبتان الی الرحمن، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان کی صفت رحمت کی وجہ سے یہ 2 کلمے کیا ہیں، پسند ہیں۔ اور ذہن میں رہنا یہ چاہیے کہ اللہ کی صفت رحمت ہی ہے، اللہ کی صفت رحمت یہی صفت رحمت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجے، اپنی کتابوں کو بھیجے۔ اللہ کی صفت رحمت ہی ہے جو انسانوں کو جنت میں لے جانا چاہتی ہے اور جہنم سے بچانا چاہتی ہے۔ پوری شریعت جو
جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین رحمت ہے، یعنی رحمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ اسلام کو دنیا میں بھیجا جائے، نبی کو دنیا میں بھیجا جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عام رحمت تمام انسانوں تک پہنچائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، پورا اسلام رحمت ہے سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ اس دنیا کو بھی امن و چین، سکون، شانتی دینے والی چیز یہ کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین ہے۔ اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان کو چین رہے، سکون رہے، امن و امان رہے، ہر طرح کی راحت ہی راحت رہے، اس کے لیے ہمارے نبی آئے ہیں، ہمارا دین آیا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہے، عجیب بات ہے، ایک بات کہی گئی، اور وہ بات جو مسلمان آج سے نہیں 1000 سال سے کہہ رہا ہے، 1000 سال سے کہہ رہا ہے، کیا کہ اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، ہر ایک کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورہ کی پہلی آیت ہے، تمام حمد اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام صفات کمال انہی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جہاں بھی کوئی صفت کمال دیکھی جائے ان کی دی ہوئی ہے، کسی کے اندر اپنی ذاتی صفت کمال نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں وجود موجود ہے، تمام صفات کاملہ موجود ہیں، اور اللہ کی ذات میں تو وجود، اللہ کی ذات کے ماسوا میں تو وجود و زندگی بھی موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حمد اللہ کے لیے ہوگی جو سارے عالم کو پیدا کر۔ رب کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے، رب کے اندر 3 بات ہونی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ خالق وہی ہو، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہو، ہر شے کو اس نے وجود دیا۔ کہ رب العالمین ساری سنسار کو، ساری کائنات کو، اللہ کی ماں سوا جتنی بھی چیز ہے، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، زمین و آسمان کے ماں سوا جہاں بھی تمہارا تصور جا سکتا لے جاؤ، سب کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ایک ہے، وہ ہے۔ دوسری چیز ہونا چاہیے کیا؟ دوسری چیز ہونا چاہیے ہر ایک کو، ہر ایک کو، ہر ایک کی ہر ضرورت، ہر ایک کے ہر وقت کی ہر ضرورت پوری کرنے والا، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا، ایک ہر وقت پوری کرنے والا اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب العالمین وہی ہے۔ کہ سارے جہاں کے وجود میں رہنے کے لیے تمہیں جو چیزیں چاہیے وہ میں دوں گا، باقی رہنے کے لیے تمہیں جو چیزیں چاہیے میں دوں گا، تم کو نیچے سے اوپر اٹھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو چیز ضرورت ہوگی میں دوں۔ اب غور کرو، بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اسے دیتے ہیں، کوئی وہاں بھی اس کو پہنچانے والا نہیں ہے۔ ماں کا وہ گندا خون جو ہر ماں آتا تھا نکل جاتا تھا، اللہ پاک نے اسی کو فلٹر بنا کر بچے کی غذا بنائی۔ اس لیے دنیا میں بچہ آیا، کھا نہیں سکتا، دانت نہیں ہے، اللہ پاک نے ماں کے سینے میں دودھ اتارا، بڑا ہو گیا، ساری دنیا کے غذائیں اس کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ ایک ناتواں بچہ جو ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ پاک اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، اور دھیرے 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 اس کے اندر جتنا کمال ہو سکتا تھا امکانی طور پہ اللہ پاک اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں، وجود میں لانے والا، باقی رہنے والا، اور دھیرے دھیرے ہر مخلوق کو اس کے امکانی کمال تک پہنچانے والا۔ جب ذات یہ اللہ کی ہے تو معبود کون ہو؟ معبود جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، ہر چیز کو موجود رکھنے والا ہو، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہو، ہر چیز کو روزی فراہم کرنے والا، اس کے مناسب وہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، نظام بھی وہی چلا رہا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز تو ہم آج سے کہہ رہے ہیں کیا؟
یہ چیز ہم آج سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اگر کہا بھی جائے کہ وہ آسمان کی طرح ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ وسیع ہے، کشادہ ہے۔ کہا جائے کہ وہ ہوا کی طرح ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہوا کی طرح محدود ہے، گھرا ہوا ہے، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں ہے۔ وہاں مطلب بس اتنا ہی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانی صفات کو، مخلوقاتی صفات کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ۔ یہ بات تو ہم ہزاروں سال سے یہاں بھی کہہ رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو سے جس زبان میں جو چاہے نام دے لو، جو زندہ جاوید ہے، جس کے لیے فنا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں۔ تم جسے بیٹا کہتے ہو، باپ کہتے رہو، ہم روکنے نہیں جائیں گے، لیکن وہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا اللہ نہیں ہے۔ دھرتی تمہاری ماں ہو سکتی ہے، ہماری ماں نہیں ہے۔ آسمان تمہارا باپ ہو جائے، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارے لیے ماں ایک ہے بس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ چیز تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، کون نئی سی چیز ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تشبیہ سے کسی کو شبہ ہو جا رہا ہے تو اس کو غلط فہمی ہو جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایک معیار بنا دیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہوگی، معبود وہ ذات ہوگی جو ہمیشہ ہمیں زندہ رہے، کبھی فنا نہ ہو، جو ہر چیز کو وجود دینے والی ہو، ہر چیز کو سنبھالنے والی ہو، ہر چیز کو ضروریات کو پوری کرنے والی ہو۔ جس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا حاکم وہ ہے۔ اور کسی بھی بڑی بڑی شخصیت کو یہ دم نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے سامنے بات بھی کر سکے کسی کو یہ بھی دم نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ تو بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ایک ہے۔ جب ہم سب کا مالک ایک ہے، سب کا خالق ایک ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، سب کا خالق ایک ہے۔ اللہ پاک کا حدیث میں ہے، الخلق عیان اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم تو جو ایمان لے آئے ان کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت ہے، جو ایمان نہیں لے آئے ان کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت ہے۔ دین اسلام سب کے لیے رحمت ہے، بس سب کو خلق اللہ مانتا ہے، اللہ کا کنبہ مانتا ہے۔ جب ایک ہی کنبے کے ہیں تو آپس میں لڑنا کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں یہ چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مت مانو، آ رہی ہے مانو، نہیں مانی اپنے گھر رہو۔ ہمارے سمجھ میں بات آئی، ہم نے مان لیا، بس اتنی بات ہے بھائی۔ اسی طرح سے اللہ کی صفت رحمت ہی کا ایک پہلو ہے، سمجھو اچھی طرح سے، بات یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی صفت رحمت ہی کا ایک پہلو ہے، اسی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ ہم انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سورج ونشی ہے، سورج سے نکل ٹپک آیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ زمین میں گڑا ہوا تو وہاں سے نکل آیا۔ تم مانتے ہو مانو، ہم نہیں مانتے، سمجھ میں؟ ایسا بھی نہیں کہ چاند سے اتر آیا ہے، نہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ تو سب بھائی بھائی ہوئے، سب بہن بہن ہوئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لابیض علی الاحمر۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ جو تم نے تقسیم کر رکھا ہے، پنڈت یہاں سے نکلے ہیں، چمارک یہاں سے نکلے ہیں، یہ تم نے انسانیت کو غرق کیا ہے، تم نے انسانیت کو ڈبویا ہے۔ اسلام نے تو تمام انسانوں کو ایک عالی شان مرتبہ دیا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ جس کو تم کہہ رہے ہو پیر سے پیدا ہو، واللہ وہ بھی اشرف المخلوقات ہے نا، تم نے اسے خادم بنایا۔ ہزارہ سال تک آپ ان کا استحصال کرتے رہے، اب بھی چاہتے ہو کہ دھوکے میں ڈال کر ان کا استحصال کرتے ہو۔ وہ جانے ان کا کام جانے، آپ جانو آپ کام جانو۔ ہم تو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، ہم میں سے کوئی افضل نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، کوئی پسماندہ نہیں ہے، کوئی رذیل نہیں ہے۔ یہ تمہاری دیکھا دیکھی تھی، آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے کہہ دیا مسلمان 3 طرح کے اشراف ہیں،
اجلاف ہیں، اراسل ہیں. یہ آپ کی ذہنیت ہماری زبان پہ بول رہی تھی. اسلام کی ذہنیت نہیں ہے یہ. اسلام تو سب کو ایک ماں باپ کی اولاد مانتا ہے، سب کو مساوی مانتا ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو، تقویٰ نہ ہو. کسی فضیلت کا، کسی کرامت کا حقدار نہیں ہے. یہاں تقویٰ اختیار کرنا، ایمان اختیار کرنا ہر ایک کا اپنا اختیاری فعل ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا وہ ایمان، ماں کے پیٹ سے لے کر تقویٰ کو نہیں آیا. اپنے عمل سے آدمی اس دنیا کو جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے. اسلام تو ہم کا عقیدہ دیتا ہے. راجہ فلاں عربی ہے، فلاں عجمی ہے، فلاں مکی ہے، فلاں مدنی ہے، فلاں سید ہے، فلاں انصاری ہے. یہ سب چیزیں آپسی پہچان کے لیے بنائی گئی ہے. کوئی مدار فضیلت نہیں ہے. مدار فضیلت صرف انسان کا عمل اور تقویٰ ہے، اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ اسلام میں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا ہے کہ سارے انسان مساوی ہیں، برابر ہیں. ہم آج سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، 1000 سال سے کہہ رہے ہیں، کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں. کیا ہم آج کی چیخ چلا رہے ہو؟ نہیں بابا، سب کہہ جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پہلے ماں باپ کا دین بھی توحید تھا، ہمارا دین بھی توحید ہے. ان کا دین بھی تھا یہی کہ اللہ ایک ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. لیس کمثلہ شیء کے ساتھ کہ اس کے مثل کچھ بھی نہیں. ولیس مثلہ شیء، یہ بھی کہ اس کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے. بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت رحمان ہی کا جلوہ ہے، اسی کا ظہور ہے. اس نے ہمیں ایک خالق کا عقیدہ دیا ہے، ایک مالک کا عقیدہ دیا ہے، ایک رب کا عقیدہ دیا ہے، ایک رازق کا عقیدہ دیا ہے. اور اسی کے مظہر رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وحدت انسانیت کا. سارے انسان ایک ہیں. ان میں جس کو بھی کوئی فضیلت یا نقص حاصل ہوگا، اس کے اپنے اچھے کرتوت یا کالے کرتوت کی وجہ سے ہوگا. فی نفسی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اور آگے کی بات حدیث یہ ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ یہ دونوں کلمے آسان ہیں. زبان پہ دونوں کلمے ہلکے ہیں. ایک سوال، زبان پہ یہی دو کلمے ہلکے ہیں اور بھی کلمے ہلکے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سب مشکل ہیں کیا؟ نہیں. تو حضور حسر نہیں کر رہے ہیں کہ یہی دو کلمے کیا ہیں، ہلکے ہیں، آسان ہیں. نہیں بابا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پورا قرآن آسان ہے. پورا قرآن اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے، رحمت سے آسان نہ بنایا ہوتا تو آپ کے تعلیم الدین کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایک نشست میں 9 گھنٹے کے اندر، 8 گھنٹے کے اندر پورا قرآن کریم نہ سنا دیتے. یہ تو اللہ کی صفت اور رحمت ہی کی جلوہ گری ہے. 6 مہینے میں حافظ ہو رہا ہے نا. سارے بچے ختم بخاری کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی صفت رحمت ہی کا ظہور ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو کلمے ہی نہیں، الدین یسر، پورا کا پورا دین کیا ہے، آسان ہے. پورا کا پورا دین آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی بھی انسان کو کوئی ایسی ذمہ داری دیتے ہی نہیں جس کو وہ سہولت کے ساتھ نہ کر سکے. جو ذمہ داری ادا کرنا ناممکن ہے، اس کو تو چھوڑو، اللہ پاک اس کا تو کبھی حکم ہی نہیں دیں گے. نہیں، جو ذمہ داری پورا کرنا مشکل ہو، بھاری ہو، اللہ پاک وہ ذمہ داری بھی نہیں دیتے. جس کام کو آسان، جس کام سے انسان آسانی سے بچ سکے، اللہ پاک کہتے ہیں اس سے بچو. جھوٹ کو سے آدمی بچے، کیا بگڑ جائے گا اس کا؟ چوری سے بچے، کیا بگڑ جائے گا؟ چغلی سے بچے، کیا بگڑ جائے گا؟ زنا سے بچے، کیا بگڑ جائے گا؟ کسیوں راستے حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے کے، اپنا پیٹ پر بھرنے کے اللہ پاک نے ہزاروں وسیلے پیدا کیے ہیں. کیوں حرام وسیلہ اختیار کر رہا ہے تو؟ اللہ پاک اس سے منع کرتے ہیں. تو چوری سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، فریب سے بچنا، دھوکہ سے بچنا، کسی کو ستانے سے بچنا، یہ سب کام ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا. اور اللہ پاک نے کہا سچ بولو، انصاف کرو، عدل سے کام لو. اللہ کے بندوں کے ساتھ یا تو انصاف کرو یا فضل کا برتاؤ کرو. عدل والاحسان، بس
اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یا تو عدل کا ہے یا تو احسان کا ہے، بس جور کا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتے ہیں تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، عدل سے کام لو، اور سب سے بہتر تو یہ کہ احسنوا، فضل سے کام لو، احسان سے کام لو۔ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم عدل سے کام لو۔ جور جس میں کسی انسان کی حق تلفی ہو وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائیوں کہ اللہ پاک کی صفت رحمت ہی کا تقاضا ہے، اس کا جلوہ گری ہے، اس نے پوری شریعت کو آسان بنا دیا ہے۔ دین یسر، یہ جو کہا جاتا ہے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، اس سے تلوار سے زیادہ تیز اور دھاگے سے زیادہ باریک راستہ ہے، اس پہ چل کے جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو کوئی سننے کا تو نا بابا تلوار سے زیادہ تیز جو ہتھیار اس پہ کیسے ہم چلیں گے؟ نہیں وہ ناممکن ہے۔ تو بابا الدین یسر یسروا ولا تعسروا، علماء کرام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ دین کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرو، پیش کرو، اتنا مشکل بنا کر مشق کرو، پیش کرو، کیوں پہلے ہی واہلے کرنا نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ارے بابا تقویٰ بس نام ان چیزوں کا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچ جائے آدمی، اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں ان کو کرنے لگے، انہی دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان کو کرنا بھی آسان، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے رکنا بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائیوں کہ اس لیے دو کلمے تو حضور نے مثال کے طور پر پیش کیے ہیں، ورنہ تمام قرآن، تمام اذکار، تمام استغفار کے کلمے، تمام توبے کے کلمے، تمام شریعت کیا ہے؟ آسان ہے۔ حضور نے ان میں سے دو کلموں کو بطور مثال کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا ہے۔ آخری بات یہ کہی گئی ہے ثقیلتان فی المیزان، عمل میں ترازو میں بھاری ہوں گے۔ دنیا میں آسان ہیں، ترازو میں قیامت میں بھاری ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہوگا نا، ایک ہی چیز یہاں رہ دیا تو چھٹاک بھر دی 10 گرام کی، وہی چیز اٹھا کے یہاں رکھ دیا کہ کنٹل کی ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ ہے نا مشکل بات کہ ایک چیز یہاں ہے تو کتنی 10 گرام کی، اسی چیز کو اٹھا کر یہاں رکھا تو 1 کنٹل کی ہو گئی، یہ کیسے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، حدیث میں فرمایا گیا کہ رحمان کی رحمت تمہاری عقل میں نہیں سمجھ سکتے۔ رحمان کی رحمت ہی ہے کہ ان دو کلموں کو، اور میں نے بتایا پوری شریعت کو اس نے کیا بنا دیا؟ آسان بنا دیا۔ اور رحمان کی رحمت ہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کو بہت بھاری بنا دیا ہے نا۔ تو رحمت ہی کے جلوہ گری یہاں بھی ہے کہ خفت کی شکل میں، آسانی کی شکل میں دی گئی، اور رحمت ہی کے جلوہ گری قیامت میں بھی ہے کہ اعمال کے ثواب کو بہت بڑھا کر دے دیا گیا۔ تو بھائی اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ دین ہمارے لیے آسان رہے، اور اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اس آسان عمل، لیکن آسان مشکل کس کے لیے؟ جو کرنا چاہے، جو